جی آپ دیکھ رہے ہیں CNP اور آج میرے ساتھ ایک پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت بڑے سیاسی رہنما ہیں اور ٹکٹ ہولڈر بھی ہے جن کا نام ہے محمد صدیق وائیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں یہ موجودہ صورتحال پر کیا کہتے ہیں۔ وائیں صاحب پہلے تھوڑا سا آپ مجھے تعارف کرا دیں۔ جی میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ادنا سا کارکن ہوں۔ 80 میں نے PSF اس میں پریزیڈنٹ بنا کالج میں جب داخل ہوا، پھر PYO میں چلا گیا، پھر مدر پارٹی میں، آج تک میں انشاءاللہ پیپلز پارٹی میں ہوں اور آج میں ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہوں لاہور ڈویژن رورل کا، اور پارٹی کی عنایت ہے۔ مجھ جیسے کارکن کو نوازا، مجھے ٹکٹ بھی دیا، میں ٹکٹ ہولڈر بھی ہوں PP 131 کا، تو انشاءاللہ آج تک وابستگی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ رہے گی۔ اچھا وائیں صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جو موجودہ صورتحال جا رہی ہے، آئے روز پٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ، چینی کی قیمتوں میں اضافہ، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ حکومت کر کیا رہی ہے؟ ایکچولی جو یہ حکومت ہے نا، میرے خیال میں ان کو خود علم نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اب ہم یہاں پر 3 طبقات تھے، ایک ہائیسٹ، ایک مڈل کلاس، ایک لوئسٹ۔ اب جو مڈل کلاس ہے نا وہ ختم ہو گیا، اب ہائیسٹ یا لوئسٹ۔ اب لوگ غربت کی لکیر سے بہت نیچے چلے گئے۔ دیکھیں پیپلز پارٹی کی حکومت میں تیل مہنگا تھا لیکن چینی کا وہی ریٹ تھا، گھی کا وہی ریٹ تھا، مرچ کا وہی ریٹ تھا، آٹے کا وہی ریٹ تھا، مزدوری بھی اتنی تھی جتنی آج ہے، بس ایک مزدور کی مزدوری بھی اتنی تھی جتنی آج ہے۔ اور سمجھ نہیں آ رہی کہ اس وقت بین الاقوامی پیپلز پارٹی کی حکومت میں بین الاقوامی تیل کا ریٹ نکال کر دیکھ لیں، آج بھی بین الاقوامی تیل کا ریٹ نکال، پھر ہمارے ساتھ جو ملک ہے، چائنا ہے، انڈیا ہے، اپنا اور ملک ہیں، ان کا جو شرح جو ہے نا، اس کی مہنگائی کی شرح دیکھ لیں، ٹاپ پر ہے پاکستان۔ مہنگائی کی شرح کے لحاظ سے پاکستان 10 اشاریہ 74 ٹاپ پر ہے، اس سے نیچے ہے سب، اس سے نیچے۔ ڈالر کی قیمت دیکھ لیں، تیل مہنگا تھا، بجلی کم تھی، فلاں تھا، جی مہنگائی ہو گئی، ڈالر کی قیمت دیکھ لیں، اب نکال لیں، تیل کی قیمت دیکھ لیں، پھر روز مرہ ادویات کی قیمت دیکھ لیں، آٹے کی قیمت دیکھ لیں، دال کی قیمت دیکھ لیں، گھی کی، جو غریب آدمی کی ضرورت ہے، جو مزدور کی ضرورت ہے، اب وہ پوری نہیں ہو رہی، وہ آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ جو غریب لوگ ہیں وہ ترس رہے ہیں روٹی کو، وہ ترس رہے ہیں گھی، مرچ، نمک، بچوں کی دوائی نہیں لے سکتے لوگ، اور سمجھ نہیں آ رہی یہ حکومت کیا کر رہی ہے، یہ کب کچھ کرے گی اس عوام کے لیے۔ دو نوالے ہیں، جو روٹی ہے 2 ٹائم کی، اب مزدور آدمی کو، غریب آدمی کو وہ نہیں مل رہی، اور جو درمیانہ طبقہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب سفید پوش طبقہ ختم ہو چکا ہے، لوگ اس حد تک مجبور ہو چکے ہیں، کوئی ہمیں نہیں پتہ چل رہا کہ حکومت کر کیا رہی ہے اور کرنا کیا چاہتی ہے، یہ بھی آج تک نہیں سمجھ آ رہی کہ کرنا کیا چاہتی ہے۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس نے جو کنٹینر پر کھڑے ہو کر وعدے کیے تھے وہ صرف ایک وعدے تھے یا کہ واقعی وہ کچھ کرنے کی صلاحیت یہ عمران خان رکھتا تھا؟ اس پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب یہ پرائم منسٹر صاحب جب کنٹینر پر تھے نا، اس وقت جو باتیں کرتے تھے نا، اب یہ سمجھ آ رہی ہے زندگی پریکٹیکل میں جب آئی، آج بھی یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ انہوں نے کہیں سے پڑھا ہوا تھا، یہ جا کر کنٹینر پر پڑھ دیتے تھے، عملی زندگی کا ان باتوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ کہیں سے پڑھ لینا، کہیں سے لکھ لینا، وہ جا کر کنٹینر پر اٹھا دینا، ایک بھی بات آپ اٹھا کر دیکھ لیں، ریکارڈ پر ہے سب کچھ، ایک بھی بات، جتنی باتیں عمران خان صاحب نے کنٹینر پر کی تھی ایک بھی پوری نہیں ہوئی، ایک بھی پوری نہیں ہوئی۔ پتہ نہیں وہ ان کو بھول گئے ہیں یا وہ دانستہ طور پر نہیں کر رہے، یا ان میں صلاحیت نہیں ہے کرنے کی، یہ پتہ نہیں چل رہا۔ حالانکہ جو اب بھی 1000 دفعہ ٹاک پر بھی لوگوں نے یاد دلایا ہے، جو اینکر پرسن ہیں انہوں نے یاد دلایا ہے کہ آپ کنٹینر پر کچھ کہتے تھے، آپ کچھ کر رہے ہیں۔
अच्छा, जिस बिजली जहाँ महंगी होगी वज़ीर आज़म चोर होगा, तेल महंगा होगा वज़ीर आज़म चोर होगा, महंगाई होगी वज़ीर आज़म चोर होगा, अब सारे काम हो रहे हैं। अब चोर कौन है? अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि इनका एक नारा था कि नया पाकिस्तान, नया पाकिस्तान ये कैसे बनेगा या कैसे बना सकता था? इसके जो दाएं बाएं वाले लोग हैं ये तो वही पुराने चेहरे हैं, पुराने मोहरे हैं। इनकी मौजूदगी में आप क्या समझते हैं, नया पाकिस्तान बन सकता था या बन सकता है? मैं नवाज साहब आपको एक बात बताऊं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने एक नारा लगाया था गरीबों के लिए, और अमली तौर पर आप 1970 की असम्बली देख लें, वो लोग थे, उस असम्बली में वो लोग थे जिसका जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नारा लगाया था। अब जो इन्होंने नारा लगाया, नारा और है, असम्बली में लोग और बैठे हुए हैं। अब आप देख लें कि कुछ लोग पीपल्स पार्टी के, कुछ नून लीग के, कुछ काफ के, कुछ फलां के, कुछ फलां के, ये इकट्ठा कर दिया उन्होंने। अब अच्छा, वो चोर किधर है? यही लोग हुकूमत में थे ना, पीपल्स पार्टी की हुकूमत में ये लोग थे, नून लीग की हुकूमत में ये लोग हैं, इनकी हुकूमत में ये लोग, वो चोर कौन है? अब चोर तो एक्चुअली पकड़ने थे ना, अपने आदमी लाकर, अपनी टीम लाकर, अपने वोट लेकर अपने आदमियों को मुंतखब कराना था, फिर पकड़ना था। अब चोर किधर है? वो तो सब इनके साथ बैठे हुए हैं। कितने लोग हैं असेंबली में पीपल्स पार्टी के, कितने लोग हैं नून लीग के, कितने लोग हैं बाकी जमातों काफ लीग के भी, वो किधर गए लोग? अब ये खाली नारा, कुछ भी नहीं, आवाम के लिए कुछ भी नहीं हो रहा। कोई गरीब आदमी अपने बच्चे को तालीम नहीं दिला सकता, कोई गरीब आदमी अपने बच्चे को मेडिसिन नहीं दे सकता, कोई गरीब आदमी अपने मौसम के कपड़े नहीं दे सकते बच्चों के लिए। कैसे वो क्या करेंगे लोग? लोग चीख कर कह रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि आपका मतलब है कि ये कुछ भी नहीं दे सकता, आया कि बाकी जो इनके 2 साल बकिया रहते हैं, 2 सालों में ये भी ऐसे निज़ाम चलता रहेगा या कि कुछ आवाम को रिलीफ देगा? ये कभी भी नहीं देगा। चीखें निकलती नहीं आवाम की, क्या कर सकते हैं आवाम? अब आवाम सड़कों पर निकल भी नहीं सकते, ये साथ तक मजबूर हो चुके हैं कि रोटी नहीं पूरी होती लोगों की 2 टाइम की रोटी कैसे निकलेंगे सड़क पर? लोग चीख रहे हैं, लोग सड़कों पर। अब आप कहीं भी देख लें, लोग रो रहे हैं, चीख रहे हैं, तड़प रहे हैं कि खुदारा हमारे साथ क्या हो गया। अब रात सोए, सुबह 8 रुपये 9 रुपये तेल की कीमत बढ़ा दी। कौम को इत्मीनान नहीं। अच्छा, कौम से वज़ीर आज़म साहब ये कह रहे हैं कि आपने बर्दाश्त करना है, गैस नहीं होगा, आपने बर्दाश्त करना है, तेल महंगा होगा, आपने बर्दाश्त करना है। बाबा कितना बर्दाश्त करें? बिजली का देखे, जरदारी साहब चोर है ये कह रहे हैं, देखे बिजली का रेट क्या था जी, राजा रेंटल पावर थे, देख ले बिजली का रेट क्या था। ठीक, अब तेल का रेट क्या था, बिजली का रेट क्या था, चीनी का रेट क्या था, घी का रेट क्या था, आटे का रेट क्या था, गंदम का रेट क्या था। देख लें, लोग उस वक्त ये हालत नहीं थी, फिर भी लोग खुशहाल थे, रोटी मिलती थी गरीबों को, मजदूरी मिलती थी। अब मजदूरी भी नहीं है, मजदूरी भी उतनी है, मजदूरी भी नहीं है, किसी मुलाजिम की तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई, कुछ किया नहीं गया, आवाम तो परेशान है, क्या करेंगे? अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसने वादा किया था कि लोगों को नौकरियां भी देंगे और घर भी देंगे, वो भी वादा न पूरा हो सका, दीगर जो इसने वादे किए थे वो भी न पूरे हो सके। आगे होने क्या जा रहा है ये मुझे बताएं। ये अवाम को जलील करने जा रहे हैं। अब लोग बेचारे तंग खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हो जाएंगे, और क्या करेंगे? लोग जिनको रोज़गार नहीं मिलेगा, जिनको 2 टाइम की रोटी नहीं मिले, लोग क्या करेंगे? एक भी वादा पूरा नहीं किया। जो कंटेनर पर इन्होंने वादे किए थे, एक भी पूरा नहीं किया। चलो किसी को घर दे देते, किसी को नौकरी दे देते, मुलाजमों की तनख्वाहें बढ़ा देते, पेंशन बढ़ा देते, कुछ ना कुछ चीज़ें, सब्सिडी दे देते आवाम को, सब्सिडी बंद करते। आज डर लगता है बल्ब जलाने से, डर लगता है पंखा चलाने से। हम ये चाहते हैं कि लोड शेडिंग हो, बिजली बंद हो ताकि बिल कम है। ये तो नहीं ना होना चाहिए। इतना बिल लोग बेचारे बिल नहीं दे सकते, अपना माहवार बिल नहीं दे सकते, बाकी क्या करेंगे? अब ये ज़रूरत है, आटे की ज़रूरत है, चीनी की ज़रूरत है, घी की ज़रूरत है, कपड़ों की ज़रूरत है, दवाई की ज़रूरत है, लेकिन बिजली की भी साथ साथ उतनी ज़रूरत है।
اب یہ بجلی چلائیں گے یا باقی سب تمام کام کر رہے، یہ کام کرنا ہے، یا بجلی چلا لیں گے، کوئی پنکھا چلا لیں گے، کوئی لائٹ چلا لیں گے، تو یا پھر ہم روٹی 2 ٹائم کی کھا لیں گے. کیا کریں گے؟ ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ آگے آگے اور کیا ہونا ہے. خوف اس چیز کا ہے کہ اور کیا ہوگا، پھر کیا کریں گے، ہم کدھر جائیں گے. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ آنے والے الیکشنوں میں کیا ہوگا، کس طرف آپ الیکشن کو جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ میں نواز تبسم صاحب آپ کو ایک بات بتاؤں کہ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ جو الیکشن ہے اس کو آپ آج تو شاید میری بات آپ نہ میری بات کو لیں، لیکن انشاءاللہ تعالی نیکسٹ الیکشن آئے گا، پاکستان پیپلز پارٹی پورے ملک سے الیکشن جیتے گی اور انشاءاللہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اس ملک کے وزیر اعظم ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اس میں کوئی شک والی بات نہیں. دیکھ لیں گے آگے جا کر آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اس ملک کے وزیر اعظم ہوں گے. آپ کی باتوں سے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کی جماعت کی اور اوپر والوں کے درمیان کو ڈیل کا نتیجہ تو نہیں؟ پیپلز پارٹی نے کبھی بھی ڈیل نہیں کی، ہمیشہ عوام کے ووٹ کے ذریعے آئے ہیں اور انشاءاللہ آپ بھی ووٹ کے ذریعے آئیں گے. جی پیپلز پارٹی ایکچولی عوام کی جماعت ہے. پیپلز پارٹی نے ہی عوام کی ترجمانی کی ہے. پیپلز پارٹی ہی عوام کی دکھ درد پریشانی کو سمجھتی ہے اور اس کا ازالہ کرے گی. پہلے بھی کیا، اب بھی کرے گی انشاءاللہ تعالی. اور پیپلز پارٹی عوام کے ووٹوں سے انشاءاللہ جیت کر حکومت بنائے گی. جو الیکشن کی ڈیٹ قریب آ رہی ہے، جو مختلف جماعتوں کے قائدین گرفتار تھے ان کو ریلیف مل رہا ہے، حالانکہ یہ ڈیل کا نتیجہ تو نہیں ہے. ڈھیل کا نتیجہ نہیں ہے. یہ خورشید شاہ صاحب ہمارے جو ایم این اے ہیں، وہ سابق اپوزیشن لیڈر بھی ہیں، 2 سال تقریباً ان کو رکھا، لیکن کچھ ثابت نہیں ہو سکا. زرداری صاحب بھی اندر گئے، اپنا فریال تالپور صاحبہ بھی، خورشید شاہ اور بھی باقی، لیکن کچھ ثابت نہیں ہوا. کتنی دیر کو انتظار کرے گا؟ لیکن آخر عدلیہ بھی ہے نا، یہ کوئی کالا قانون تو نہیں نا، عدلیہ بھی ہے. عدلیہ نے انصاف تو پھر کرنا ہے، عدلیہ پھر ضمانت دیتی ہے جب ان کو. آپ نے یہ بتا دیا کہ آئندہ الیکشن میں ہماری جماعت ون کرے گی اور بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ پی ایم پاکستان بنیں گے، تو دوسری پاکستان مسلم لیگ نون ہے جو آخر اس کے جو قائدین ہیں، اس کے جو سربراہ ہیں، ان کی بھی خواہش ہے آئندہ الیکشن میں ہم اوپر آئیں، تو وہ کہاں جائیں گے؟ خواہش تو سب کی ہوتی ہے نا. میں تو آپ کو حالات و واقعات، وہ دیکھیں انسان جھوٹ بولتا ہے، واقعات جھوٹ نہیں بولتے. خواہش ہوگی ان کی، میاں نواز شریف کی خواہش ہوگی، میاں شہباز شریف صاحب کی بھی خواہش ہوگی، یہ ٹھیک ہے بات، یہ میں مانتا ہوں. لیکن میں تو آپ کو جو زمینی حقائق ہے، جو نظر آ رہا ہے، میں وہ بتا رہا ہوں. اور انشاءاللہ تعالی پیپلز پارٹی کی حکومت بنے گی اور عوام کے ووٹوں سے بنے گی. آپ کس نظریے پر بار بار پیپلز پارٹی کو آگے لا رہے ہیں؟ مجھے تھوڑا سا یہ بتا دیں. میں اس لیے لا رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو شہید وزیر اعظم رہے، بی بی صاحبہ شہید وزیر اعظم رہیں، زرداری صاحب صدر پاکستان رہے، گیلانی صاحب وزیر اعظم رہے، راجہ پرویز شریف صاحب وزیر. اب ریکارڈ نکال لیں کہ پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں عوام کے لیے کیا کیا پیپلز پارٹی حکومت، اور باقی بھی نکال لیں. یہ تو واقعات ہے نا، یہ تو جھوٹ نہیں بول سکتے نا. اب میری بات کو چھوڑیں، آپ ریکارڈ پر دیکھ لیں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے اس ملک کی عوام کے لیے، غریبوں کے لیے، مزدوروں کے لیے، کسانوں کے لیے، طالب علموں کے لیے کیا کیا، باقی حکومتوں نے کیا کیا. اور اب بھی انشاءاللہ تعالی نوجوان ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب، اور انشاءاللہ ان کے جذبات ہیں، ان کے خیالات ہیں، ان کا جذبہ ہے خدمت کرنے کا، اور وہ اپنے نانا کی طرح، اپنی ماں کی طرح انشاءاللہ اس ملک کی عوام، لوگ توقع رکھے ہوئے ہیں، لوگوں کو کی امنگیں ہیں، لوگ توقع رکھے ہوئے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی بلاول صاحب آئیں گے اور ہمارے لیے کچھ کریں گے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو تحریک انصاف کے بقیہ 2 سال رہتے ہیں، آیا کہ یہ 2 سال پورے کریں گے، یا کہ جو اپوزیشن کا شور شرابہ جاری ہے، یا اس کی شور شرابے کی نظر ہو جائیں گے یہ بھی 2 سال؟ اپوزیشن تو چاہتی ہے کہ اپنی مدت پوری کرے، اپوزیشن تو چاہتی ہے کہ اپنی آئینی مدت پوری کرے. دیکھ لیں آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ توڑ دیں جی، مروڑ دیں جی الیکشن، نہیں، وہ کہتے ہیں اپنی حکومت پوری کرے، اس لیے کہ کوئی ابہام نہ رہے،
کوئی ابہام نہ رہے، یہ کر لیں جو کچھ کرنا ہے انہوں نے۔ جب مدت آئینی پوری ہوگی نا، پھر عوام کو پتہ چل جائے گا کہ عوام کا ہمدرد کون ہے اور عوام کو لولی پاپ دینے والا کون ہے، یہ عوام کو پتہ چل جائے گا، اور انشاءاللہ الیکشن میں پتہ چل جائے گا عوام کس کے ساتھ ہے۔ جی، آج آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے سیاسی ورکر ہیں، رہنما ہیں، ٹکٹ ہولڈر بھی ہے، محمد صدیق وائیں، ان کے خیالات آپ نے سنے ہوں گے۔ اگلے نئے مہمان تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔